ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خالق انسان سے کیا چاہتا ہے. وہ اس موضوع پہ آ گئے کیونکہ ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں. اگر آپ نے محسوس کر لیا ہو کہ یہ تو میں بڑے دھوکے میں رہی، تو کچھ بھی میرا نہیں تھا. پتہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ دھیان نہیں ہوتا نا، مصروفیت کی وجہ سے. انسان اچھا ہوتا ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے نا بات کرتے وقت. تو مقصد یہاں بیٹھنے کا یہی ہے کہ ہم دوبارہ یاد دہانی کریں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح کی عاجزی ہمارے اندر پیدا ہوگی، جو شکر سے بھی معمور ہوگی کہ اللہ تیرا شکر کہ مجھ جیسے نہ چیز کو تو نے اس مقام پہ پہنچایا. اور یہ بھی ہمیشہ عاجزی رہے گی کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں، سب تیرا دیا ہوا ہے. اب کریں کیا، اس نے دیا کیوں اتنا زیادہ، اب یہ دیکھنا ہے. تو جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس کا علم تو انسان کے خالق ہی کے پاس ہو سکتا ہے. انسان کو عقل عطا کرنے والی ذات عقل کے صحیح استعمال کی توقع رکھنے میں حق بجانب ہے. خالق انسان سے تدبر اور تفکر چاہتا ہے. سوچا کریں، اپنی عقل کے حساب سے، آئی کیو لیول کے حساب سے، عمر کے حساب سے ضرور غور و فکر کیا کریں. یہ غور و فکر ان پڑھ بندے کو بھی عالم بنا دیتا ہے، اور اس سے بے فکری عالم کو بھی جہالت کے زمرے میں لے آتا ہے. وہ علم جو آپ میں تکبر پیدا کرتا ہے، آپ تدبر نہیں کر رہے، وہ علم جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ ذوم پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس بڑے علوم ہیں، تو وہ تو جہالت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس نے کہا میں جانتا ہوں وہ سب سے بڑا جاہل ہے. جس نے کہا مجھے آ گیا، اس دن سے ابتدا ہوگی جہالت کی. اصل تو یہ ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. تو انسان سے خالق کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تدبر اور تفکر ہے. وہ انسان سے کہتا ہے کہ اے آنکھوں والے انسان، دنیا کی سیر کر اور دیکھ ان لوگوں کی عبرت جو جھوٹے تھے، جو متکبر تھے، جو غرور کرتے تھے، ان کا انجام دیکھ. دیکھ ان کی عاقبت جو خدا فراموش تھے. دیکھ ان لوگوں کی حسرت جو باغی تھے. دیکھ کہ وہ کس طرح کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. تو آپ جب دنیا میں ہیں اور اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کا استعمال کرنا ہے، عبرتیں حاصل کرنی ہے. کان بھی اسی لیے دیے کہ سنو ان لوگوں کے واقعات. دیکھو کہ جو تکبر کی روش اختیار کرتے تھے. قارون کا واقعہ ہے نا کہ لوگ کھڑے کہتے تھے بڑا ہی دھنی ہے، بڑا ہی نصیبوں والا ہے، جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ اس پہ اپنے خزانوں کو لے کے چلتا تھا. اور پھر جب اللہ نے اس کو دھسا دیا زمین میں، سامنے لوگوں کی زمین پھٹی اور وہ اپنے قافلے لشکر سمیت اس میں دھسایا گیا، تو کہا شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا. تو یہ کان سنتے ہیں نا، یہ واقعات ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم سنتے ہیں نا. تو یقین کریں ابھی بھی یہی انجام ہے متکبر کا. رولتے ہیں وہ، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں وہ. ان کا غرور، ان کا تکبر اسی طرح ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے، جس طرح قارون کو کیا، جس طرح فرعون کو کیا. زبان دی ہے نا، اس سے دیکھیں کہ مجھے کون سے وہ الفاظ بولنے چاہیے تھے جو اللہ نے مجھے دیے اور کون سے وہ نہیں بولنے چاہیے تھے. کیا کہا تھا قارون نے کہ میں تو قابل ہی اس قابل ہوں کہ مجھے علم دیا جائے. میں نے تو اپنے علم کی بدولت یہ حاصل کیا ہے خزانہ، میں نے تو اپنی قابلیت کے مطابق. کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ کے بچے نے بڑے اچھے مارکس لیے، میں نے محنت ہی بڑی کرائی ہے؟ کہتے ہیں نا. کئی دفعہ بچوں کی ساری محنت عین پیپر سے پہلے دن بچہ بیمار ہو جاتا ہے، گئی نا محنت. گھر میں خدا نہ خاصا کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے پیپر میں بچہ پہنچ ہی نہیں سکتا، گئی نا محنت. یہ جو بڑے بول ہے نا، میری قابلیت، میری صلاحیت، میں بڑی چیز، میں کسی کو کیا سمجھتی ہوں، میرا خاندان، میرا گریڈ، یہ مار جاتا ہے. یہ میں ہی تو ہمیں کھا جاتی ہے. دل کس لیے دیا؟ اس لیے نہیں کہ اس میں جگ بسے، اس لیے دیا کہ اس میں رب بسے. ہر وقت اس کی محبت سے یہ سرشار رہے. خدا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، آپ کا خالق چاہتا ہے کہ آپ غور کریں. آپ دنیا میں آئے ہیں، غور کریں. اتنا غور کریں کہ وہ اپنی ہستی کا راز دریافت کریں. انسان کو دعوت ہے کہ وہ غور کرے کہ اتنے بڑے پہاڑ کیسے وجود میں آ گئے. دیکھیں ان پہاڑوں کو، اتنے گہرے سمندر، اتنے وسیع صحرا، اتنے بلند آسمان بغیر ستونوں کے، اتنے لامحدود ستارے اور سیارے، یہ منور سورج، یہ نورانی چاند، تخلیق کے اتنے دلکش مظاہرے کس نے بنا ڈالے؟ فرصت ہی نہیں، نیٹ سے ہی نہیں اٹھنے کی فرصت، موبائل سے ہی نہیں اٹھ. موبائل کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ بھائی کیا انسان ہے جس نے موبائل ایجاد کیا، لیکن اس انسان کو بنانے والا نہیں یاد رہا.
باہر نکلیں گے تو ستارے اور درخت اور پرندے نظر آئیں گے نا. نیٹ کے اندر تو نیٹ بنانے والا ہی نظر آئے گا. تو جو آپ علم حاصل کریں گے نا، جو آپ قدرت کے نظارے دیکھیں گے نا، آپ کو خاموشی لگ جائے گی، آپ کو چپ لگ جائے گی. کہتے ہیں نا عقل کامل ہو تو چپ لگ جاتی ہے. علم بھی جب بڑھتا ہے نا تو انسان کو خاموش کر دیتا ہے. اس کے اندر ایک عجیب سا سناٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ربانیت پسندیدہ نہیں، لیکن درویش خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کسی اہل علم سے اسلاف میں دیکھیں، پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ کم گو ہوگا، خاموش رہے گا، بولے گا نہیں. وہ جانتا ہے، وہ بولنے سے پہلے تولتا ہے کہ میرا یہ بولنا بھی لکھا جائے گا. وہ جانتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہوں، میری ایک ایک بات اگر میرا رب نہ چاہے میں انشاءاللہ نہ کہوں، اور اگر وہ نہ چاہے تو کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. وہ دعوے نہیں پھر کرتا. اس صانع حقیقی جو حقیقت میں بنانے والا ہے، اس کے سامنے تیری بنانے کی جو چیزیں اس کی کیا وقت ہے. جہاز بنانے والے سے امپریس ہے، مچھر بھی اڑ رہا ہے، اور مچھر تو ڈنگ مار کے چلا جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. قرآن میں آتا ہے مکھی تمہارے معبودوں کے آگے سے لے کے چلی جائے، کچھ چڑھاوے چڑھائے ہوتے ہیں لڈو اور مٹھائیاں، تو تمہارے معبود بھی کچھ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے نا. لیکن مچھر سے ہم امپریس نہیں ہیں، لیکن ہم جہاز بنانے والے سے امپریس ہو جاتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اس کی صنعت کاریوں کے آگے آپ کی کیا صنعتوں کی وقت ہے، کیا بنا لیا آپ نے. جیسے میں نے کہا نا کہ آج آپ جا کے سب کلیسٹر کا جو بڑی خواتین ہیں بچوں کو ہمیں بتاؤ، کھول کے بتاؤ نیٹ پہ سارا یہ کیا چیز ہے، آپ کو چپ لگ جائے گی. کتنے دن تو انسان اپنے ہوش میں ہی واپس نہیں آتا کہ یا رب یہ تیری اتنی بڑی تخلیق، ہم تو دنیا ہی کو دیکھ دیکھ کے امپریس ہو رہے ہیں بس. آپ کو آپ کی لا علمی نے مغرور بنا رکھا ہے. سوال کا جواب خود ہی مل گیا نا. سوال تھا نا کہ اے انسان تجھے کس بات نے اتنا مغرور کر رکھا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں، کیا سمجھتا ہے تو اپنے رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو. یہی جواب مل گیا کہ تیری لا علمی. اور وہ لا علمی کیا ہے؟ اللہ کے علوم سے دوری ہے. یہ جو دنیا کے علوم ہے نا، بعض دفعہ دائریہ بنا دیتے ہیں، بعض دفعہ سائنس آپ کو اسلام سے باہر خارج کر دیتی ہے، اور بعض آپ کو اسلام کے قریب لے آتی ہے. کتنے غیر مسلم سائنسدان کیوں مسلمان ہوئے کہ انہوں نے کہا نہیں، اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے، یہ خود بخود نہیں چل سکتا. تو اس لا علمی سے باہر نکلیں، تھوڑا سا علم حاصل کر لیں کہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں اس سانس کی بھی ہم محتاج ہیں. یہ جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے، جب وہ نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا. یہ ساری دنیا دوڑے گی، سارا مال لگانے کو تیار ہوں گے، یہ نہیں آئے گا. کتنی بے بسی ہے جب اپنے پیارے اپنے ہاتھوں سے تلک جاتے ہیں، سرک جاتے ہیں، اور وہ واپس ہم نہیں لا سکتے. اگر یہ علم نہ ہوا تو آپ کے پاس عاجزی نہیں آئے گی. انسان کو غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ اتنا وسیع کائنات بنانے والے نے ایٹم کے باطن میں قوت چھپا رکھی ہے. مچھر مکھی بنانے والے نے انسان کو بتا دیا کہ تخلیق کے کرشمے انسان کی سمجھ سے باہر ہے. اسے اپنی تخلیق نہیں سمجھ آئی آج تک. اونٹ ہی کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اس کی تخلیق پہ غور کرو تو بہت سے راز اشکارا ہو سکتے ہیں. کیسا اس کا چھوٹا سا ایک سسٹم مجھے حیران کرتا ہے کہ وہ لمبے سفر پہ جانے کے لیے اتنا پانی اپنی باڈی کے اندر اپنی ٹینکی میں رکھ لیتا ہے. آپ سوچے نا، ہم اگر ٹینکیاں بھرتے ہیں ساتھ نہیں لے جا سکتے، کہ سفر پہ جانا تو بوتلیں بھرتے ہیں، وہ بھی گرم ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے. کتنا رکھیں گے، کتنی ڈگی ہوگی، کتنا پانی رکھیں گے. وہ ٹینکی بھر لیتا ہے اور کتنے کتنے دن وہ بھوکا پیاسا، جب اسے پیاس لگتی ہے وہیں سے پانی وہ لے آتا ہے اپنے لیے، اور وہ سفر کرتا رہتا ہے. اسے صحرا کا جہاز کہا گیا. تو اس لیے قرآن میں کہا نا کہ غور کرو کہ کس طرح تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی. بات یہ ہے کہ انسان کے پاس فرصت نہیں ہے. وہ اتنا زیادہ اسے ٹیکنالوجی میں انوالو کر دیا گیا ہے کہ اسے فرصت نہیں ہے. ساری نہیں اٹھاتے، گردنیں جھک گئی. آنے والی نسلیں تو کب ہی ہوں گی، اور باقاعدہ ان کے کب نکل آئے ہیں، کیونکہ ہر وقت موبائل کو دیکھنے کے لیے گردن نیچے کر کر کے ان کے کب نکل آئے ہیں. سر اٹھا کے دیکھو. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، زمین دیکھ آسمان دیکھ، دیکھتے ہی نہیں. وہ بیچارے اپنے ہی پروگراموں میں الجھے ہوئے ہیں. وہ اپنے وجود کی موجودگی کا اعلان چاہتے ہیں. ہر ایک کو ہے کہ میرا نام آگے آ جائے. وہ دوسرے انسانوں پر فوقیت چاہتے ہیں، اور یہی اس کی بد نصیبی ہے.
کہ کیسی فوقیت ہو، کیا ہم ہیں، کیا ہمارے اندر ہے، کیا اصل ہے رب کی ذات اور اصل ہے انسان کی بے بسی اور عاجزی. بس یہ کام ہے. اسی بے بسی اور عاجزی کو آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو آپ درویش بن جاتے ہیں، آپ اللہ والے بن جاتے ہیں، آپ ولی بن جاتے ہیں، آپ لوگوں کے پسندیدہ بن جاتے ہیں. کیونکہ عاجزی ہر انسان کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے نا. عاجز بندہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو فوقیت دیتا ہے وہ دوسروں کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا، اور یہی اس کی بد نصیبی ہے، بدبختی ہے. وہ لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کراتا ہے، اور یہی اصل میں اس کی بد تعریفی ہے. آپ دیکھیں جب آپ کسی عروج پہ ہوتے ہیں، لوگ پھول بھی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، راستہ بھی دیتے ہیں. جیسے ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں دوبارہ وہاں جائیں تو کوئی پوچھتا نہیں. میری اپنی ایک بہت قریبی اسٹوڈنٹس تھی، تو اتفاق ہے وہ میرے پاس کورس کر رہی تھی اور بڑی اچھی پوسٹ پہ تھی، تو اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. زیادہ دن نہیں گزرے تھے. آج جیسے اس کو سیٹرڈے کو فارغ کیا گیا، سنڈے گزرا تو منڈے کو اس کو کام تھا، تو وہ کہتی آپ میرے ساتھ چلیں. میں حیران ہو گئی اور میں دیکھتی رہی، اور مجھے اللہ نے اس دن بڑا کچھ سکھایا. کسی نے اس کو منہ نہیں لگایا. کہاں وہ اس ادارے کی اتنی بڑی پوسٹ پہ تھی کہ پی این سے لے کے اور اس کے کولیگ اور اس کے جو ارد گرد لوگ تھے، السلام علیکم میڈم، السلام علیکم میڈم، ہر ایک نے منہ ادھر کر دیا. وہ چلتی رہی میرے ساتھ، چلتی رہی. جس کمرے میں وہ بیٹھتی تھی اس سے سینئر آ کے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اٹھنا نہیں کوشش کی، اور کرسی پہ وہ جھولتی رہی جیسے اللہ معاف کرے کہ چپک گیا وہ کرسی کے ساتھ. اور کھڑے کھڑے اس نے کچھ چیزیں پوچھی، اس نے اتنی بے لاپرواہی سے بات کی. میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی، اس نے بالکل نہیں کہا آپ بیٹھے. باہر آ گیا، میں سب نوٹ کرتی رہی کہ اس کی اتنی اچھی پوسٹ تھی، کسی نے خیر لفٹ نہیں دی. جب واپسی پہ وہ گاڑی پہ بیٹھی تو اس نے کہا آج مجھے سمجھ آیا قرآن. یعنی کب سے وہ مجھ سے پڑھ رہی تھی کہ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا والے جو سلام کرتے نہیں تھکتے تھے، میڈم میڈم میڈم، یہی ہوتا ہے نا. اور آج انہی لوگوں نے آنکھیں پھیر لی، کسی نے مجھے سیٹ تک نہیں دی. تو میں نے کہا آپ نے کیا سمجھا تھا آپ جائیں گے؟ تو وہ سینئر، اس نے تو شکر کیا آپ اتری اور میں سیٹ پہ بیٹھی. یہ دنیا ہے، اس لیے ایسی تعریف نہیں چاہیے. وہ لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے اور یہی اس کی پستی ہے. وہ دولت کو ذریعہ افتخار سمجھتا ہے اور یہی اس کی غریبی ہے. وہ نہیں جانتا کہ زمین پر اطراق کے چلنے والوں کا حشر کیا ہوا اور کیا ہوگا. ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں ہے نا غرور، اس لیے رائی کا صیغہ یوز کیا گیا. حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے، اور رائی کا دانہ یہاں رکھوں نا تو آپ کو قریب آ کے دینا پڑے، اتنا وہ چھوٹا ہوتا ہے. اتنا بھی کئی زوم ہے نا اپنے بارے میں کوئی بھی ہے تو یہ جان لے کے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ انسان کو کس چیز کا غرور ہے؟ ما غرک کا بار بار اللہ قرآن میں پوچھتے ہیں. آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، رکا کریں، سوال کا جواب ضرور دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھے تکبر میں مبتلا کرتی ہے، اس چیز نے مجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. پھر آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ میں کس چیز پہ غرور کر رہی ہوں. فطرت نے انسان کو تخلیق کیا. انسان خود ہی فطرت کا سرمایہ ہے. دیکھنا ہے بنانے والے نے کیوں بنایا آپ کو. وہ خود ہی کسی کی ذمہ داری ہے اور خود ہی کسی فنکار کا شکار ہے. آپ خود کسی کے بنائی سے بنے ہیں. وہ اپنے آپ کو اگر فطرت سے ہی جوڑے رکھے گا تو پھیلا پائے گا. ایک بندہ مشین ایجاد کرتا ہے اور وہ ساتھ بک لیٹ دیتا ہے. اگر آپ اپنی مرضی سے اس کے بٹن مروڑیں گے نا الٹے سیدھے تو یا تو وہ پھٹے گا یا وہ خراب ہو جائے گا. کیا کہتے جی بٹن الٹا گھما دیا یا دوسرا بٹن آن کر دیا تو پھٹ جاتی ہے نا مشینیں یا جو چیز بھی ہے. انسان بھی جب فطرت سے ہٹ کے چلے گا نا تو کبھی پھلا نہیں پائے گا. وہ اگر اسی حاصل پر مطمئن رہے نا جو فطرت نے اس کے لیے تجویز کی ہے تو یہ اس کی سعادت ہے. اور یہ کیا سعادت ہے؟ اس پہ توکل، اس پہ بھروسہ. اس نے جس طرح مجھے بنایا مجھے ویسے ہی رہنا ہے. تو بنانے والے کے ساتھ جڑا رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے ہماری مشینری تخلیق دی ہے. اور اگر ہم اس مشینری کو الٹا سیدھا یوز کریں گے نا، مثلا غرور ہی آ جائے گا تو دماغ خراب ہو جائے گا. بٹن الٹا گھوم گیا نا. اب جب دماغ خراب ہوا تو نیگیٹو چیزیں آ گئی، اس کو مروا دو، اس کو مار دو، وہ میرے آگے کھڑا نہ ہو، وہ میرے پارٹنر نہ بنے. یہی ہوتا رہتا نا، بھائی بھائی کو مروا دیتا ہے جائیداد کے چکر میں. تو اسی پہ توکل اور بھروسہ رکھ کے اس نے جو میرے نصیب میں رکھا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نہیں رکھا وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. وہ تو فطرت سے تعلق توڑ کر کچھ اور بننا چاہتا ہے. یہی اس کی نامرادی کا سبب بنتی ہے. نامرادی کا
وہ خود کو مانتا ہے اور مغرور ہو جاتا ہے. اگر وہ اللہ کو مانے تو عاجزی ہی اس کی نجات ہے. اللہ کو نہ ماننے والے کے اندر ہی غرور آتا ہے نا. اب وہ ہے کہ جی ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور نخرے بھی بڑے ہیں, متکبر بھی بہت ہے, تو پھر اللہ کو نہیں ہم مانتے. جس کو پتا ہے کہ اللہ کیا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر کبھی نخرہ نہیں کر سکتا, غرور نہیں کر سکتا. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی سب قدرتیں ایک قدرت کی عطا ہے. سب قدرتیں, کوئی ایسی چیز نہیں جو میں کہوں نہیں یہ آپ کی اپنی ہے, اس کو الگ کر لیں. کر سکتے ہیں, آپ بتا دیں اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یہ اللہ نے نہیں عطا کی, یہ میری ہے, نہیں, پھر کس چیز کا نخرہ ہے ہمیں. وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال تو کرے, غرور نہ کرے. اگر کسی سے کچھ چیز اللہ ہی نے زیادہ دی تو کس لیے دی کہ اب اس کا امتحان بھی زیادہ ہے. زیادہ لینے کا شوق بڑا ہوتا ہے پر امتحان بھی پھر سخت ہوتا ہے. اگر آپ سمجھدار ہیں, کلیور ہیں, تو اسے پازیٹیو کاموں میں یوز کریں نہ کہ نیگیٹو میں. اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس کو اچھے جگہ پہ استعمال کریں نہ کہ صرف دنیا کمانے کے لیے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ استعمال کریں صلاحیتوں کو, غرور نہ کریں. جب کوئی کہے کہ آپ میں یہ بہت گٹس ہے تو آپ کے ھذا من فضل ربی, میرا رب نہ چاہے تو ابھی یہ گٹس 1 منٹ میں تتر بتر ہو جائیں. انسان اپنی ہستی کو خالق کا احسان سمجھ کر قبول کرے تو اس کی سلامتی ہے. اچھا پھر دل بھی اتنا نہیں لگتا, جانے کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی, تیار رہتا ہے انسان, اسے پتا ہوتا ہے یہ امتحان ہے, مجھے اس میں سرخرو ہونا ہے. کسی کے احسان کو اپنا استحقاق نہ بنائیے تو غرور نہیں پیدا ہوگا. یعنی کسی نے آپ کو کوئی چیز دی, اس کو اپنا نہ بنا لیں تو غرور نہیں آتا. ٹھیک ہے, میرے پاس اگر کسی کی جیولری سیف پڑی ہوئی ہے, میں اس کو پہن کے جتنا بھی پھروں میرے اندر کیا رہتا ہے, اس کی ہے. مزہ نہیں آتا نا کسی کی چیز ہار پہن لے یا کنگن پہن لے, وہ خوشی نہیں پیدا ہوتی جو اپنی چیز کی ہوتی ہے. تو میرے پاس تو جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, نخرہ کس چیز کا ہے, غرور کس چیز کا ہے. لے گا نا واپس وہ مال کے حقیقی, زیور بھی رہ جائے گا, کپڑے بھی رہ جائیں گے, ہر چیز رہ جائے گی, آپ کفن لپیٹ کے قبر میں چلے جائیں گے. انسان اپنی ہستی کو خالق کا احسان سمجھ کر قبول کرے تو سلامتی ہے. کہ تیرا شکر میری آنکھیں ہیں, لوگ اندھے اٹھائے جاتے ہیں, تیرا شکر میرے کان ہیں, لوگ بہرے ہو جاتے ہیں, اللہ تیرا شکر میری زبان ہے, لوگ گنگے ہیں, اللہ تیرا شکر میری ٹانگیں ہیں, لوگ لنگڑے ہیں. یہ کرنے ہم آئے تھے, یہ کرنے نہیں کہ میرے جیسا کوئی ٹال نہیں, اور میرے جیسا کوئی سمارٹ نہیں, اور میرے جیسا کوئی گڈ لکنگ نہیں, اور میرے جیسا کوئی امیر نہیں. یہ کرنے ہم نہیں آئے تھے. اس کو ہر حاصل عطا ہے اور اس کا ہر دعویٰ خطا ہے. بڑا گہرا جملہ ہے. یعنی اس کو جو کچھ ملا اللہ کی عطا, اور اس نے جو بھی دعویٰ کیا اس کی خطا ہے, اس کی بھول ہے, اس کی لرزش ہے کہ یہ میں نے اپنے گٹ سے کیا. نہیں کر سکتے آپ. دماغ نہ ہوتا تو آپ اتنا کچھ ڈسکور بھی نہ کر سکتے. دماغ بنانے والے نے دماغ بنا کے آپ کو دیا, اور آپ نے مخلوق خدا کے لیے بہت سی میڈیسن ایجاد ہوئی. ہم جب اسلاف کی بنائی ہوئی کوئی ڈاکومنٹریاں دیکھتے ہیں تو دانت نکالنے کے لیے بھی 6 لوگ پکڑتے تھے اور پلاس سے دانت کھینچا جاتا تھا. کتنی اذیت تھی. بڑے بڑے آپریشن پکڑا جاتا تھا ٹانگوں بازو سے, اور سوئی میں دھاگا ڈال کے وہ اس کو سیتے تھے زخم بھر کے. چیخوں کے لیے ان کے منہ میں لکڑی رکھ دیتے تھے کہ وہ چیخیں, تو پھر بھی چیخیں پورے باہر تک جاتی تھی. آخر کسی نے بے ہوش کرنے کا اور یہ سن کرنے کی چیزیں نکالی. لیکن نکالنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کے بعد تکبر آ جائے, غرور آ جائے. رب نے دماغ دیا نا کہ اس کو استعمال کرے, تو پھر تو عطا ہی عطا, میں طلب ہی طلب, اتنی سی بات ہے. تو جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ ہر چیز جو میرے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے, تو پھر غرور نہیں آتا. ہاں ایک دعویٰ آپ کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ میں بے بس ہوں, میں عاجز ہوں. ایک ہی چیز ہے نا جو آپ کے پاس ہے اللہ کے پاس نہیں ہے, اور وہ کیا ہے؟ بے بسی. میرا رب نعوذ باللہ بے بس نہیں ہے, میرا رب عاجز نہیں ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کون کہنا ہے اس نے فیکون ہو جانا ہے. وہ مافوق الفطرت کام بھی کرتا ہے, وہ معجزات بھی دکھاتا ہے. وہ ایسے ایسے کام, بلکہ اس سے تو کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جو وہ نہ کر سکے. اس کے پاس بے بسی نہیں ہے, اس کے پاس عاجزی نہیں ہے. وہ آپ کے پاس ہے. اس کا دعویٰ کوئی کرتا ہی نہیں, کہتا ہے اب میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں. یہی ہے نا غرور. یاد رکھیے گا, دل پہ رکھنے والی بات ہے, تکبر خالق کو, مالک کو زیب دیتا ہے, ہمیں نہیں زیب دیتا.
کیونکہ وہ اس قابل ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث قدسی، اللہ کہتے ہیں کبریائی میری چادر ہے، میرے بندے مجھ سے چھینتے ہیں. یعنی کسی کوئی بیٹھا اس کی چادر آپ کھینچ کے اپنے اوپر اوڑھ لیں تو چادر تو اسی کی تھی نا، آپ کی تو نہیں تھی، آپ پہن کے بیٹھ جائیں. تو جو تکبر ہے نا، جو کبریائی ہے، اس کو زیب دیتا ہے کیونکہ وہ ہستی ہی ایسی ہے. وہ بنا ڈالتا ہے، اور وہ اس نے بنا ڈالا ہے کہ اس تک ہماری رسائی نہیں ہے. اس کی جو کائنات ہے، جو میں نے بتایا کہ بجلی اتنی سپیڈ سے بھی روشنی چلے نا، ایک ہمارا اپنا ہی نوری سال کا بنایا ہوا ایک دعویٰ ہے، ہمیں نہیں پتا وہ پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے. اور کتنے وہ دنیا کے سال بنتے ہیں، اتنے سال تو ہماری زندگی بھی نہیں ہے کہ جتنے سال میں وہ وہاں پہنچتی ہے. یعنی ان کا دعویٰ ہے، پہنچتی ہے کہ نہیں یہ رب جانتا ہے. اس خالق کو زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کری، انسان کو نہیں زیب دیتا. انسان کے لیے عاجزی اور انکساری ہی باعث رحمت اور برکت ہے. یہی اس کو اللہ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہراتی ہے. اسی پہ برکتیں اترتی ہیں جو عاجزی کا اظہار کرتا ہے. جو غلام عاجز ہوتا ہے نا، اس کا آقا اس پہ بہت کرم کرتا ہے، بہت اس کو دیتا ہے، بہت نوازتا ہے اس کی عاجزی کی وجہ سے. اور جو غلام غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کو نہیں وہ دیتا. وہ کہتا ہے جس کے نخرے ہی بڑے ہیں. تو اس نخروں سے، اس غرور سے باہر نکلیں، اور ضرور یہ سوچئے گا گھر جا کے کہ کیا وہ چیز ہے جس نے مجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے مجھے غرور میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کے بارے میں، اور میرے اندر عاجزی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سے عاجزی مانگا کریں، باقاعدہ نماز میں مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ رائی برابر بھی تکبر اگر میرے اندر ہے تو مجھے اس سے دور کر. کیونکہ یاد رکھیں کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، غرور کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور ہم سب تو جنت کے راہی ہیں، جنت کے مسافر ہیں، اور جنت ہماری منزل ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں. تو ہر اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں جو اللہ اور اس کے بندے کے قرب میں رکاوٹ بنتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز.